مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں نے اور آیان اقتدار نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کو متشدد نظریات کا حامل بنائیں اور مختلف نظریات کے حاملین کو ہم ایک مذہب کا نام دے کر کے ایک معجون مرکب تیار کر لیں اور مذہب کی انفرادی جو شناخت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کا ڈول ڈالا۔ ہندو، مسلم، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ان سب کو ایک ہی مذہب کی لڑی میں پرونے کے لیے دین اکبری کی بنیاد رکھی گئی، جس میں سور کو حلال قرار دیا گیا، جس میں دوسری شادی کو حرام قرار دیا گیا، کچھ شرائط کے ساتھ زنا کا جواز نکالا گیا، گائے کے ذبیحے کی حرمت رکھی گئی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے شراب کی حلت کو رواج دیا اور اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی۔ اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اور اس وقت اس کا طوطی بولتا تھا اور بہت بڑی شہنشاہی اور راجدھانی کا وہ مالک تھا، تو کسی کو اس کے احکام سے سرے منہ انحراف کی جرأت نہیں تھی۔ اور پھر علماء سو کا ایک گروہ اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس وقت اپنی پوری راجدھانی کے اندر اپنے اس دین الہی کو نافذ کر دیا اور اپنے مقابل آنے والوں کو کاٹ دیا، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ جو ہے وہ اکبر کے اس الہادی فتنے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ الہاد اکبری کے خلاف کھڑا ہوا اور پوری جرأت کے ساتھ اس نے نعرہ مستانہ بلند کیا، بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت ملت ما جداگانہ است۔ بادشاہ بے دین ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، محمد عربی کے دین کی اپنی الگ شناخت ہے۔ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، مقابلہ کرتے رہے۔ شیخ کو گوالیار کے قلعے کے اندر بند کر دیتا ہے، لیکن شیخ وہاں ہی تبلیغ دین کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جہانگیر جو اپنے باپ کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کمر بستہ تھا، وہ اپنے دور میں ہی اس دین الہی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ اب سلسلہ چلتا رہا، جب یہاں انگریز آ گئے اور انہوں نے ان پر تسلط جما لیا، تو اس وقت انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ان کے انخلا کے لیے جو کوششیں کی گئی، اس میں بھی پھر وہی مزاج لایا گیا، اور اینگلو انڈین علماء نے نہرو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہی نعرہ لگایا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ وہ جو نعرہ اس نے لگایا تھا اکبر نے، وہی نعرہ یہاں لگایا گیا۔ اور اگر مجھے کہنے دیں تو دہلی کی مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا اور اس کو رسول السلام کہا گیا، سلامتی کا رسول کہا گیا، اور پھر کہا گیا پاکستان کیا، پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور یہ پاکستان نہیں پلیتستان ہے۔ تو زمانے نے پھر ایک شخص کو دیکھا جس نے المحجت المؤتمنہ اس زمانے میں لکھی، دوام العیش لکھی، 1912 کے اندر الگ اسلامی بینک کا تصور دیا، جس نے تحریک ہجرت کی اس لیے مخالفت کی کہ ملک یہ ہندوؤں کے سپرد کر دینا اور مسلمان یہاں سے نکل کے کمزور ہوتے چلے جائیں، اس لیے اس کی مخالفت کی۔ تحریک ترک موالات کی اس لیے مخالفت کی کہ یہ موالات ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کیے جا رہے ہیں، جو کہ مشرکین ہیں، اور مشرکین کے ساتھ ملنا ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ زمانہ اس شخص کا نام ڈھونڈے تو اس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ تو یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے ملت کی پاسبانی کی، جس نے اس قوم کی فکری بنیادوں کو مستحکم کیا اور اس قوم کے لیے یہ راستے جو ہے وہ کشادہ کیے، یہ راستے بلند کیے۔ آج یہ وطن ان لوگوں کی افکار پہ کھڑا ہے۔